پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہم نے وعدہ کیا تھا یعقوب صاحب کے ساتھ پروگرام کریں گے، وہ کیا گیا، مگر یعقوب صاحب اپنے کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب گالیاں نکالی جائیں تو ہم بڑی احتیاط کرتے، اخلاقی طور پہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ وہ پروگرام اپلوڈ کیا جائے، لیکن اب میں پروگرام خود پیش کرتا ہوں۔ سنیں ذرا یہ سب سے پہلے مشتاق رسانی یہ کیا کہتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کم ڈرتا ہوں، پاکستان کی فوج سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ سے میں کم ڈرتا ہوں، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور فوج سے زیادہ ڈرتا ہوں تو جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگائیں قوم کی حالت ہے۔ افسوس کہ جو مقام ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ایسے تالیاں بجائی جا رہی جیسے اس نے بہت بڑا کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا یا ایسا کوئی لفظ بولا ہے جس سے بڑی شان بڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کم ڈرتا ہوں، فوج سے زیادہ ڈرتا ہوں، یہ سب سے بڑا پاکستان کا اس وقت مسئلہ بنا ہوا، اور اللہ پہ بھروسہ ختم ہو چکا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا لاہور میں ایک خاتون کو گرفتار کیا ہوا ہے، میں اس کی بھی تصویر لگا دیتا ہوں۔ اس کو کسی معمولی جرم میں گرفتار کیا گیا، عرصہ دراز سے یہ اندر بند ہے، کوئی پتہ نہیں کس کب اس کو رہا کرنا جیل سے، کیا ہے اس پر کوئی جرم بھی ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ طاقتور لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں اور اللہ سے کم ڈرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں بھی طاقتور لوگ ہوں گے، وہ غریب لوگوں کا جو ان کے متحد ہوں گے ان کے ساتھ جو حشر نشر کر دیتے ہیں وہ اب سب کے علم میں۔ یہ نوبت کیوں آئی، یہ ہے اصل میں جو آج بات ہم کریں گے۔ بے شمار بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی ذلیل نہیں جو ان کی مدد کرے۔ ذلیل اس لیے میں نے کہا کہ جب اداروں میں ضلالت کے علاوہ کچھ آپ کو نظر نہ آئے، ہر طرف یہی ہو، کہیں آپ ادارے میں چلے جائیں، کسی میں ہاسپٹل میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں، سوائے ذلت اور رسوائی غریب آدمی کے لیے وہاں پہ انتظار کر رہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں کر رہا۔ کسی کی فیس زیادہ ہے وہ فیس نہیں دے پا رہا، کسی پچھلے دنوں ایک ہاسپٹل والوں نے ایک عورت کو باہر نکال کے پھینک دیا کہ اس کے بعد پیسے نہیں ہیں تو ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ یہ انسانیت کے جو آئے دن آپ جنازے وہاں پہ دیکھتے ہیں نکلتے ہیں، معمول بن چکا ہے۔ جہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس طاقت ہے، وہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ جس طرح بھائی یہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اللہ سے میں کم ڈرتا ہوں اور فوج سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اب اگر پوچھا جائے تو فوج اگر ہماری یا جرنیل خدا سے ڈرتے ہوتے تو پاکستان کی یہ حالت ہی نہ ہوتی۔ وہ میرا خیال ان کے خیال میں یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی جنت ہے، یہی جہنم ہے، اس کے بعد کا ان کا ایمان نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ کوئی عذاب بھی کل کو آنا ہے یا مجھے حساب بھی دینا پڑے گا تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ انسانوں والے کام کرے، وہ ایسے کام ہی نہ کرے جس سے دنیا میں ایک تماشا لگے یا اپنی قوم پہ ظلم نہ کرے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ پاکستان کا یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ طاقتور لوگوں سے آپ ڈرتے ہیں، طاقتور لوگوں کا مقابلہ نہیں کرتے، اور طاقتور لوگوں نے آپ کو اس قابل چھوڑا ہوا بھی نہیں۔ میں نے ایک دن پہلے بھی یہ ڈرامے کا ذکر کیا تھا، جوک سے اعلیٰ میں بھی دیکھتا ہوں، وہ دیکھ لیں پولیس افیسر اور وہ جو لوگ بھی وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں، یہ پاکستان کا اصل میں نقشہ ہے۔ طاقتور جو ہے وہ نہ تو پولیس کو کچھ سمجھتا ہے، اور پولیس جن کے اوپر طاقت رکھتی ہے وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتی۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا ہم چھوٹے تھے جب تو ایک ڈرامہ چلتا ہوتا تھا، وہ اندھیرا اجالا، وہ حساب چل رہا ہے بالکل وہ سیم وہی۔ اب وہ ڈرامہ میرا حال کوئی 38-40 سال پہلے کا ہوگا، 45 سال پہلے کا، مگر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہمارے معاشرے۔ یہ ڈرامے فلمیں آپ سمجھتے ہیں ویسی بنتی؟ آپ کی انڈین فلمیں دیکھ لیں، وڈیرا نظام، وڈیرا سسٹم، ٹھاکر،
عام آدمی کو کوئی زندگی نہیں، یہ جوک سیال جگیرداروں کی زندگی ہے، ان کی نظر میں انسانوں کی کوئی زندگی نہیں، کوئی مر گیا اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ تو یہ ایک ایسا کلچر بن چکا ہمارا کہ خدا سے ہم دور ہو گئے، اور خدا سے دوری کی وجہ سے اگر میرے سے پوچھے تو یہ عذاب آیا ہوا ہے پاکستان، اس قوم پہ اس وقت یہ جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں آپ سب کے سامنے۔ ناظرین، اب جو تازہ رپورٹ آج کی آئی ہے پاکستان کے تمام شہروں میں بے شمار خرچہ مرچہ کر کے تو بورڈ لگائے گئے کہ نواز شریف آ رہا ہے استقبال کرو، وہ ساری بورڈ تو اتار دیے گئے، لوگوں نے اس کے اوپر سیاہی لگا دی، جوتے مارے، ذلت رسوائی کا ایک ایسا منظر وہاں پہ چل رہا ہے۔ ادھر سے بچوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اسکولوں کے لڑکے لڑکیاں سڑکوں پہ، ٹیچر لڑکوں پہ، یہ استقبال ہو رہا ہے۔ یہ استقبال ایسے نہیں ہوتا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی کل گیم کھیلی گئی جس کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، وہ یہ تھی کہ نواز شریف ہمیشہ کے لیے نااہل رہے گا، اور جن جرنیلوں نے شہباز شریف کو بنایا تھا انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا بھائی جو ہے بڑے بھائی سے بہتر بوٹ پالش کرتا ہے، زیادہ تجربہ اس کو ہو گیا، آئندہ اس کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ایک پلاننگ بن رہی ہے۔ نواز شریف پاکستان جائے گا تو ضرور، مگر وہ جو تلوار ہے وہ لٹکی رہے گی۔ یہ ایک بہت بڑی گیم کھیلی گئی ہے۔ پھر جو کچھ اس وقت سڑکوں پہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ابھی چند دن باقی ہے، اس سے پہلے جو ادارے نواز شریف کو گرین سگنل دے رہے ہیں وہ دوبارہ اس کو ریڈ کارڈ دکھا دے کہ ابھی نہ ہو، یہ اسکولوں کالجوں کے لڑکے سڑکوں پہ آ گئے ہیں، تمہارے بورڈوں کے اوپر جوتے پڑ رہے ہیں، پہلے تجھے جوتے پڑ رہے تھے، یاد ہوگا آپ کو اس کو جوتا ہی پڑا تھا۔ تو یہ جو کچھ بھی اس وقت پاکستان میں موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ہماری منزل کہاں ہے۔ آج کاکڑ کا بیان ہے کہ نواز شریف کے پاکستان آنے میں ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ آئے نہ آئے اس کا ذاتی مسئلہ ہے، گرفتار نہیں کیا جائے گا، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن ابھی 10 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح میں آپ کو بارہا دفعہ پروگراموں میں بتاتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے طبیعت دوبارہ خراب ہو جائے، پلیٹیں پھر دھواں مار جائیں، کچھ نہ کچھ والا کھچڑی پکے گی۔ بڑی تصویر چل رہی سوشل میڈیا پہ، عمرہ کر رہا ہے، یہ دیکھے بیٹھا ہوا ہے۔ عمرے کرنے سے اگر حالت بدلتی ہوتی تو پاکستان کا پتہ نہیں 2-3 لاکھ بندہ میرے خیال میں ہر سال حج پہ جاتا ہے، ان کی بھی نہیں بدلی، نہ پاکستان کی بدلی، آگے پھر وہی حرام خوری شروع کر دیتے ہیں، ان میں سے کئی ٹھیک رہتے ہوں گے۔ تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ نیت پہ ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے رہے اور دل میں یہ ہو کہ میں نے اب کس کا بیڑا گرک کرنا، کہاں کام ڈالنا ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی یہی سوچ رہے ہوں اور صبح اٹھنے کے بعد بھی یہی سوچ رہے ہوں کہ اب کس کی باری ہے جو میرے ہاتھوں جس کی لکھی ہوگی۔ آپ دیکھیں فراڈ ہی فراڈ، اور کچھ بھی نہیں آپ کے پاس وہاں پہ سوائے فراڈ کی زندگی کے۔ آپ کو کوئی ایسی چیز وہاں پہ نظر نہیں آتی جس سے آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ بھی کوئی تبدیلی آ رہی۔ میں نے 40-45 سال پہلے کی یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے وہاں اس وقت بھی طاقتور سسٹم ایسے ہی چلتا تھا۔ یہ شرک آپ دیکھ رہے ہیں، خدا سے نہیں خوف ہے، جب خدا سے خوف نہیں تو خدا تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ جب اللہ سے آپ ڈر ہی نہیں رہے، آپ کو خدا کی پکڑ کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو جناب اس وقت جس طرح حالات بنے ہوئے ہیں، اگلے چند دنوں میں کیا تبدیلی آتی ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، پاکستان کی سیاست پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہونے والا ہے، 1 منٹ میں تبدیلی آ جاتی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے، آئین کیا ہے، ہر کوئی بندہ اپنے آئین کے مطابق چل رہا ہے۔ اب جو کل یہ فیصلہ کیا تھا آج میں، نارمل اکثریت ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی، اکثریت نہیں تھی، سب کرائے کے بندے، راجہ ریاض جیسے انہوں نے بل پاس کیے، پتہ ہی نہیں ان کو۔ راجہ ریاض کو تو مجھے 100% پتا ہے کہ اس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں ٹھیک آتا۔ اب اس جیسے بندے آپ نے اپوزیشن لیڈر بنائے ہوئے تھے، اور اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ سوچ رہے ہو کہ یہ بل پاس کیے ان کو پتا ہوگا۔ مجھے اتنا پتا کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کتنے بل پاس کیے اور کون کون سے بل تھے، کیونکہ اس کو پیسے لگے ہوئے تھے۔ تو جناب یہ چند چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، ہمارے پروگرام چیک کریں، آپ کو مل رہے ہیں۔
اگر نہیں مل رہے تو سبسکرائب کر لیں. ملیں گے نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.